قاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات پڑھیں محمد سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کو آج کے دن کی جشن میلاد صادقین کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ مہربان اللہ ان دو معصوم ہستیوں کے صدقے اپنی ذات کی معرفت، انبیاء کی معرفت اور اپنے اولیاء کی معرفت نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین مبین پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرا حبیب، اے میرا رسول، تو کلمہ گو اور مسلمانوں کو یہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اس دعوی محبت اور محبت کے ثبوت کے لیے تم یہ کرو، مجھ رسول کی اتباع اور پیروی کرو۔ یعنی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کا حبدار ہوں، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اپنی محبت کا جو معیار بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میری محبت کا جو معیار ہے وہ ہے اتباع رسول۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کی ذات صلی اللہ۔ تو لہٰذا محبت خدا کا معیار کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ خدا کی محبت کا جو معیار ہے وہ اتباع رسول ہے۔ یہ تبرک بعد میں باندھ دیجیے گا، ذرا لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول ہے۔ تو گویا اگر کوئی لاکھ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتا رہے میں اللہ کا حبدار ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ محبت کا دعویٰ اس وقت ثابت ہوگا جب تم میرے رسول کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ جب ہم رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے تو پھر پروردگار خود فرماتا ہے جب تم میرے رسول کی اتباع اور پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے پھر تم محبوب ٹھہرو گے، میں اللہ تمہارا محب بن جاؤں گا۔ یعنی جو اللہ محب ہے ذات مصطفیٰ کا، اللہ فرماتا ہے او بندے اگر تو میرے حبیب کی محبت کے ساتھ میرے نبی کی پیروی کرے تو میں اللہ تجھ سے بھی محبت کروں گا۔ اور اللہ کی محبت پھر اتنی عظیم ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ پھر اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں صرف تم سے محبت نہ کروں گا، میری محبت ایسی ہوگی تمہارے سارے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔
اور یہ صدقہ ہے رسول اللہ کی ان کی اطاعت اور پیروی کا، تو لہٰذا اللہ کی محبت کا ثبوت ہے رسول اللہ کی پیروی، اور رسول اللہ کی پیروی وسیلہ ہے مغفرت الہی۔ تو سید الرسل کی جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک پیروی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں، تو پھر رسول اللہ کو جب کوئی شخص اپنے جیسا سمجھ رہا ہے، نمائندہ خدا نہیں سمجھ رہا، بے جس نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ قرآن میں یہ فرمائے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ جس قرآن کو ایک مضبوط پہاڑ برداشت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، اس قرآن کو اگر قبول کیے ہے تو قلب محمد نے۔ صلوات پڑھے رسول اللہ کی ذات، اللہم صلی علیہ۔ تو اب جس ہستی کی یہ شان ہے کہ وہ قرآن کو قبول کرے، پہاڑ یہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، اتنی مضبوطی اور اتنی سختی رکھنے کے باوجود بھی آج ہم یہ کہہ دیں کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ بھئی نبی ہم جیسے کیسے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر ایک مرتبہ بھی پروردگار نے کوئی الہام اور وحی بھیجی ہے؟ اور سید الرسل کی طرف تو پورا قرآن وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو لہٰذا سید الرسل کی وہ ذات ان کا جب تک تعارف نہیں ہوگا، اسی لیے ملتا ہے کہ مکہ میں کچھ کافرین سید الرسل کی خدمت میں آئے، آ کر کہتے ہیں اے یتیم عبداللہ، ہم اتنے سخت دل بھی نہیں ہیں، اگر تو اپنی نبوت کی کوئی گواہی دے دے تو ہم تیرے اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تیرے نبی ہونے کی تصدیق کر دیں گے۔ سید الرسل فرماتے تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اپنی گواہی، یہ ہماری گواہی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی جو گواہی ہے یہ پہاڑ دے دیں۔ جو مکہ میں پہاڑ تھے، جو بلند و بالا پہاڑ، یہ پہاڑ آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے۔ سید الرسل پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ارادہ کیا، اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا، بِإِذْنِ خدا وہ پہاڑ بول کر کہنے لگے نشہد انکا رسول رب العالمین وسید خلق اجمعین، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور اللہ کی تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جب پہاڑوں نے یہ گواہی دی، ادھر سے روایت کہتی ہے سید الرسل نے پہاڑوں کو یہ حکم دیا کہ اے پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو جا۔ نبی نے ارادہ کیا، ادھر سے اللہ کی اذن سے پہاڑ کے دو ٹکڑے ہوئے۔ روایت کہتی ہے ایک حصہ اوپر کی طرف بلند ہوا، ایک حصہ نیچے کی طرف گیا، پہاڑ میں زلزلہ آیا۔ سید الرسل دوبارہ فرماتے ہیں یا جبلو کلم بحق محمد و آل محمد، اے پہاڑ تجھے محمد و آل محمد کی عزت کی قسم ہے، مجھ نبی کی نبوت کی گواہی دے۔ سید الرسل کے یہ جملے تمام ہوئے، روایت کہتی ہے ان پہاڑوں نے پھر سید الرسل کی نبوت کی گواہی دی۔ اب جب رسول اللہ کی گواہی دو مرتبہ یہ پہاڑ دے چکے ہیں، پہلے بھی بول کر گواہی دی، پھر ان کے ٹکڑے بھی ہوئے، پھر انہوں نے نبی کی نبوت کی گواہی دی، یہ کفار و مشرکین ان میں سے 10 افراد ایسے تھے حق دیکھ کر
حق سن کے بھی انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ کہنے لگے یہ یتیم عبداللہ نے کچھ بندوں کو پہاڑوں میں چھپا رکھا تھا، یہ وہی آوازیں نکال رہے تھے، حق دیکھ کر حق سن کے نہیں انہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ اب روایت کے جملے ہیں، ان کفار نے کیا کیا، اپنے جہاں کھڑے تھے یہ لوگ، انہوں نے بھاری بھاری پتھر اٹھائے اور ان پتھروں کو اٹھا کر مارا سید الرسل اور علی مرتضیٰ کی طرف۔ روایت کہتی ہے وہ جو 10 آدمی پتھر مارنے والے تھے نبی اور ولی کی طرف، وہ پتھر نبی اور امام کے قریب جا کے کوئی پتھر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی پتھر کہتے السلام علیکہ یا نبی اللہ، جو علی حیدر کرار کے پاس جاتے وہ کہتے السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ گویا پتھروں نے بھی اپنی زبان سے سید الرسل کی نبوت اور علی حیدر کرار کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اب جب یہ تیسری مرتبہ ان پتھروں نے گواہی دی رسول اللہ کی نبوت کی، تو یہی کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس یتیم عبداللہ نے زمین میں کچھ بندے چھپا رکھے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں ہم نہیں مانتے، معجزہ طلب کیا تھا نبی سے کہ پہاڑ گواہی دیں، پہاڑوں نے ایک مرتبہ گواہی دی، پہاڑوں نے دوسری مرتبہ گواہی دی، پھر پتھروں نے تیسری مرتبہ گواہی دی۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا، روایت کہتی ہے وہی پتھر ان کفار و مشرکین کے سر پر لگے، وہ کفار وہیں ہلاک ہو کے جہنم واصل ہو گئے۔ اب یہ خبر پورے مکہ شہر میں پھیل گئی کہ جو ہمارے 10 افراد تھے وہ مارے گئے ہیں اور ان کی لاشیں وہیں پڑی ہیں۔ پورا مکہ جمع ہو گیا اس میدان میں، پہاڑوں کے درمیان یہ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب آئے ہیں یہاں پہ، وہاں پر انہوں نے دیکھا وہ مقتولین کی لاشیں پڑی ہیں جو ہلاک ہو گئے تھے، جو جہنم واصل ہو گئے تھے، تو وہ کفار کی لاشیں پڑی ہیں۔ جب ان کی لاشیں پڑی ہیں یہ واہ ویلا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان مردوں کو بولنے کی اجازت دی کہ اے مردو بول کر میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرو، اے مردو بول کے میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرو۔ تو اب یہ مردے حکم خدا سے بول کر کہنے لگے نشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، ہوا صادق وانتم کاذبون، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول سچے نبی ہیں اور اے کافرو تم جھوٹے لوگ ہو۔ تو جب یہ پھر گواہی مل گئی سید الرسل کے حق میں، اب انہی کفار نے جب گواہی دے دی، اب ان میں ان کا سردار کھڑا ہے ابو جاہل۔ یہ ملعون کہتا ہے ھذا سحر عظیم، یہ محمد کا بہت بڑا جادو ہے۔ اب دیکھیں 4 مرتبہ اللہ نے نبوت کی تصدیق کرائی ہے پہاڑوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، انہی کفار مردوں کے ذریعے سے، لیکن وہ باضد اڑے رہے، یعنی حق کو دیکھا بھی صحیح، حق کو سنا بھی صحیح، لیکن حق کو قبول نہ کیا۔ گویا معلوم ہوا اس روایت سے جو حق دیکھ کے حق سن کے بھی حق کو قبول نہ کرے، یہ مزاج کفار کا ہے، یہ کفار کا مزاج ہے۔ آج اگر کوئی قرآن پڑھ لے، قرآن سن لے، آل محمد کے فرامین سن لے، حق جان لے، پھر بھی حق کو تسلیم نہ کرے، یہی مزاج تو اللہ بتا رہا ہے یہ مزاج کفار کا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھیں، بعض لوگ کہتے ہیں، اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم کس کی مانیں؟ علماء کچھ کہتے ہیں، خطباء کچھ کہتے ہیں، ذاکرین کچھ کہتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟
میں کہتا ہوں میرا دوست، نہ تو علماء کی مان، نہ تو خطباء کی مان، نہ تو ذاکرین کی مان، تو کسی کی نہ مان، تو اس کلام کی مان جس کلام کو زہرا کے لال حسین نے نوکے نیزہ پہ پڑھا۔ تو اس قرآن کی مان، وہ قرآن پڑھ اور پھر دیکھ علماء میں سے، خطباء میں سے، ذاکرین میں سے جس کا کلام قرآن کے مطابق ہو اس کو اپناتا جا، اور جس کا کلام قرآن کا مخالف ہو اسے ٹھکراتا جا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ سید الرسل نے اپنے ہاتھوں پہ کنکروں کو رکھا۔ روایت کہتی ہے لوگ آئے، یا رسول اللہ، اے یتیم عبداللہ، اس وقت تو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اے یتیم عبداللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کنکر اگر آپ کی گواہی دے دے۔ سید الرسل نے 7 کنکر ہاتھوں پہ رکھا، ان کنکروں نے پہلے تسبیح خدا کی، پھر نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھا۔ نبی نیچے رکھتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، نبی ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آج مسلمان کہتے ہیں نبی کے ہاتھ کا معجزہ یہ ہے کہ اگر نبی ہاتھوں پہ کنکر رکھے تو وہ تسبیح خدا کرتی ہے یا نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اور میرا دوست، یہ تیرا کیسا ایمان ہے؟ نبی کے ہاتھ پہ کنکر تسبیح اور کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ علی حیدر کرار قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ ہو اور نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا دے؟ پتھر بے زبان وہ تسبیح خدا کر سکتے ہیں، علی جو نبی کے دین کا وارث ہے کیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا سید الرسل کی عظمت اور شان پہ قربان جاؤں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا، ان میں روح داخل ہوئی تو حضرت آدم نے سوال کیا، یا رب لما خلقتنی، میرا اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ اپنی غرض و غایت، اللہ کی غرض و غایت کو جاننا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، یا آدم انظر الی ساق العرش، اے آدم عرش کے دامن میں ذرا نگاہ کر۔ حضرت آدم نے جو دیکھا وہاں تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم کہتے ہیں اے بار الہ، یہ کون ہستی ہے جس کا تیرے ذکر کے ساتھ، جس کے نام کا کلمہ ہے؟ آواز قدرت آئی، یا آدم لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر یہ مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں تجھ آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ صلی علیہ۔ تو آدم کو نسل آدم، آدم اور نسل آدم صدقہ ہے سید الرسل کے وجود کا۔ اور اسی لیے ملتا ہے کہ جب حضرت آدم خلق ہو گئے، اب حضرت آدم نے دیکھا کہ کنیز خدا بی بی حوا موجود ہیں۔ آواز قدرت آئی، اے میرا نبی اس کی طرف اس وقت بڑھنا جب تم خطبہ نکاح پڑھ کے اس کا حق مہر ادا کرنا۔ گویا اللہ نے بتا دیا شروع سے میری سنت یہ ہے کہ میں اس رشتے پہ راضی ہوں جو حلال کا ہو اور حق مہر کا ہو۔ حلال کا رشتہ اور حق مہر کے ساتھ ہو، میں اللہ اس پہ راضی ہوں۔ پہلے رشتے پہ بھی اللہ یہ سنت قائم کرا رہا ہے۔ حضرت آدم نے بی بی حوا کی طرف توجہ کی، اے کنیز خدا تیرا حق مہر کیا ہے؟ بی بی حوا فرماتی ہیں، یا نبی اللہ، آپ ایک مرتبہ محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات بھیج دیں، یہی میرا حق مہر ہے۔
ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد. رسول اللہ کی ذات، آل رسول کی ذات پہ صلوات بھیجنا یہ حق مہر قرار پایا بی بی حوا کا. میں کہا کرتا ہوں کائنات میں پہلا حق مہر اتنا بابرکت اور عظیم تھا کہ اللہ نے اس حق مہر کی برکت کے صدقے قیامت تک نسل آدم چلا دی. آدم کو اللہ نے وجود بخشا تو سید الرسل کے صدقے، اور نسل آدم اگر وجود میں آئی تو پاک حق مار درود کے صدقے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے سید الرسل کی عظمت و شان کا دوسرا مرحلہ. روایت حضرت یوسف ایک دن بازار میں آئے، دیکھا کہ بی بی زلیخا پھٹا پرانا لباس ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا چکی ہیں. کس میں؟ عشق یوسف میں. ملتا ہے تاریخ میں جب کوئی کنیز یا کوئی غلام آ کر خبر دیتا کہ اے بی بی نبی خدا یوسف فلاں چوک پر آ چکے ہیں، وہ بازار میں آ چکے ہیں، تو ہم تجھے چوک کا نام اس وقت بتائیں گے کہ کس چوک پہ ہیں، پہلے ہمارا تحفہ تو دے. بی بی زلیخا قیمتی قیمتی اپنے کنگن، اپنے زیورات، اپنے قیمتی لباس، اپنے شاہی خزانوں میں سے سب کچھ لٹا دیا یوسف نبی کی زیارت کے لیے. حالت یہ ہو گئی کہ بی بی بھیکارن بن گئی، آپ کے لباس بوسیدہ اور خراب ہو گیا، سب کچھ لٹا دیا حضرت یوسف کی محبت میں. اب اتنی ہے کہ سڑک پر آ چکی ہیں. حضرت یوسف کہتے ہیں یہ بی بی پہچان گئی نبی یوسف کی خوشبو سے، کیونکہ نبی اور ولی کے وجود کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب سید الرسل کسی گلی سے گزرتے تھے تو اس گلی میں 3 دن تک آپ کے وجود کی خوشبو رہتی تھی. تو لوگ جب مسجد النبوی میں آتے معلوم ہوتا نبی نہیں ہے، کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ نہیں معلوم. تو اصحاب دیکھتے تھے کہ مسجد کے ساتھ جو نکلنے والی جو گلیاں ہیں کس میں سے رسول کے وجود کی خوشبو ہے. جس گلی میں سے خوشبو نظر آتی اسی گلی کی طرف رخ کرتے رسول کی تلاش میں چلے جاتے. سید رسول کے اپنے وجود کے اللہ نے خصائص رکھے ہیں. تو بی بی نے حضرت یوسف کے وجود کی خوشبو سے پہچان لیا کہ اللہ کا نبی اس چوک میں آ چکا ہے. آپ نے آواز دی، بی بی نے آواز دی، یا نبی اللہ، اے یوسف. حضرت یوسف قریب آئے، دیکھا نا حالت اتنی غیر ہے، بوسیدہ لباس ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، بھیکاریوں والا لباس پہنا ہوا ہے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. کہتے ہیں اے زلیخا کس چیز نے تجھے میرا عاشق بنا دیا ہے؟ کس وجہ سے تو میری محبت میں اتنی گرفتار ہو گئی ہے؟ کہتی ہے یا نبی اللہ لحسن وجہ کا، آپ کے چہرے کی خوبصورتی سے میرے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی ہے. جب یہ سنا حضرت یوسف نے زبان نبوت سے بول کر کہتے ہیں ان رأیت نبیا یقال لہ محمد فی آخر الزمان احسن منی وجہا و احسن منی خلقا. اے زلیخا اگر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا اگر تو آخری زمانے کے نبی کی زیارت کرے کہ جس کا چہرہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، جو اخلاق میں مجھ سے زیادہ بلند و بالا ہے. جب حضرت یوسف نے یہ کہا تو اس وقت بی بی زلیخا کہتی ہیں صدقت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں. بی بی زلیخا نے جب یہ کہا حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اے زلیخا تو نے کیسے جان لیا میری تصدیق کی؟ میں سچ کہہ رہا ہوں
میں نے آخری زمانے کے نبی کی اس کے حسن اور اخلاق کی جو میں نے توصیف بیان کی ہے، کہتی ہے یا نبی اللہ لأنک حین ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، یا نبی اللہ جب آپ اس کا تذکرہ کر رہے تھے اللہ نے اس نبی کی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا، اللہ نے اس کی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا ہے۔ جب بی بی نے یہ کہا، جبرائیل امین نازل ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے انہا صدقت، یہ سچ بول رہی ہے، اس کے دل میں میرے حبیب مصطفیٰ کی محبت بیٹھ چکی ہے، اور میں اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے اس کنیز سے محبت کرتا ہوں۔ اے یوسف، میرے حبیب کی محبت میں نے اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے، اور دنیا میں اجر یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ جب تک حسن یوسف میں گرفتار رہی، سب کچھ لٹا دیا، یوسف نہ ملے، جب دل میں جگہ دی محمد مصطفیٰ کی محبت کو، اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے اور محبوب وقت بھی ملا دیا۔ اللہم صلی علی محمد تو اگر نبی کی محبت اس زمانے میں کسی نے رکھی تو اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیا، تو اگر کوئی نبی کے ساتھ اس کی آل سے محبت رکھے تو اس کا رتبہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا من احب علی ومات علی حبہ، جو علی سے محبت کرے اور اس کا خاتمہ بھی علی کی محبت پہ ہو، صافحتہ الملائکہ، وقت موت اس سے ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، وزارتہ ارواح الانبیاء، اور اللہ کے معصوم نبی اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جو نبی اور آل نبی سے محبت کرے، یہ شان تھی سید الرسل کی محبت اگر رکھی تو بی بی زلیخا کے گناہ معاف ہوئے، اور اللہ نے اس قدر یہ نعمت عطا کی، اور جو آل نبی سے محبت رکھے تو اس کا رتبہ اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے سلام۔ روایت ہے حضرت موسیٰ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، اے موسیٰ فلاں بستی میں میرا ایک عبد ہے، جا اس کے غسل و کفن، اس کے دفن کا انتظام کر۔ حضرت موسیٰ آئے، معلوم کیا یہاں پر کون ہے اللہ کا نیک بندہ۔ بستی والوں نے کہا یا نبی اللہ، یہاں کوئی نیک بندہ نہیں مرا، ایک خطاکار گنہگار تھا، بستی والوں نے اس کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اتنا خطاکار ہے، اتنی غلطیاں دیکھتے ہیں دنیا والے۔ حضرت موسیٰ حیران پریشان، اے میرا اللہ، دنیا والے کہتے ہیں وہ خطاکار ہے، وہ گناہگار ہے، میرا اللہ تو کہتا ہے کہ وہ میرا نیک بندہ ہے، وہ میرا عبد ہے، جا اس کے غسل و کفن کا انتظام کر۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ بھی سچ کہتے ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ پھر سمجھا دے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ دنیا والوں نے دیکھے اس کے ظاہری گناہ، اس کی توبہ و استغفار نہیں دیکھی، لیکن کلما فتح التورات، جب بھی یہ تورات کتاب کو کھول کے یہ اس کی تلاوت کرتا تھا، وَكُلَّمَا قَرَعَ اسم محمد، اور یہ جب میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے نام پہ پہنچتا، قبلہ، تو میرے حبیب کے نام کو چوم لیتا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور میرے مصطفیٰ کی محبت میں نبی کے نام کو اپنی آنکھوں پہ لگاتا، وَصَلَّ عَلَيْهِ، اور میرے نبی کی ذات پہ صلوات بھیجتا۔ میں نے اس کے اس پاک عمل کے صدقے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اپنے دوستوں میں اس کا نام لکھ دیا۔ اللہ صلی علی محمد۔ سید الرسل کی یہ عظمت، سید الرسل کی یہ شان کہ اللہ رسول اللہ کی محبت میں گناہ معاف کر رہے ہیں۔
سید الرسل کی محبت میں بی بی زلیخا کے بھی گناہ معاف ہوئے، سید الرسل کی محبت میں اس مرد مومن کے بھی گناہ معاف ہوئے۔ تو رسول کی محبت اس قدر ایک نعمت عظمی ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل اور عنایت ہے کہ اللہ نے پاک ہستیوں کے نور ولایت کو بے مانگے ہمارے دلوں میں ڈال دیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میں اور آپ کبھی بھی کسی گندے اور نجس برتن میں کوئی پاک چیز نہیں رکھتے، اللہ نے یہ پاک ہستیوں کا نور ولایت بھی پاک دلوں میں رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ لہذا سید الرسل کی محبت ماشاءاللہ اب سن چکے، اب سید الرسل کی جو محبت ہے اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ دنیا کا دستور ہے، جب آپ کسی دنیا والے سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت ایسی ہونی چاہیے، مثلا جو دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ناپسندیدہ اعمال کو انجام دے، وہ کہے گا یہ تو کیسے میرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو لہذا دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے جس سے محبت ہے اس کے من پسند رنگوں کا خیال کیا جائے، اس کے من پسند کھانوں کا خیال رکھا جائے، اس کی من پسند چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو جب دنیا والوں کی محبت کا معیار یہ ہے کہ جو ان کو پسند ہے ان کی محبت کا تقاضا ہے ہمیں بھی وہی پسند ہو، اور میرا دوست جن ہستیوں کی محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے تو پھر ان کی محبت کا تقاضا بدرجہ اولا واجب ہے، جو آل محمد کو پسند ہے ہمیں بھی وہی پسند ہو، جو آل محمد ہمارے لیے پہننا پسند کریں، جو آل محمد ہمارے لیے دین پسند کریں، جو آل محمد ہمارے لیے پاک کردار پسند کریں، ہمیں بھی وہی پسند ہو۔ حضرت سلمان محمدی معرفت کے 10ویں درجے پہ فائز تھے۔ کتنے درجے پہ؟ 10ویں درجے پہ فائز تھے۔ اصحاب میں سے یہ ایمان کا رتبہ تھا کہ سید الرسول نے پاک زبان سے فرمایا السلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی سلمان کا کردار آل محمد کے کردار سے جدا نہیں ہے۔ سلمان اتنی محبت رکھیں، کیا وہ مولائی تھے یا نہ تھے؟ جی، سلمان جیسا مولائی کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ لہذا حضرت سلمان نے کردار مولائی بتا دیا، او علی والوں میں بتاتا ہوں مولائی کسے کہتے ہیں۔ مولائی بننا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، مولائی بننا ہے تو روزے دار بننا پڑے گا، مولائی بننا ہے تو علم کی اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ کیا کبھی سنا ہم نے الیاذ باللہ حضرت سلمان بے نمازی تھے؟ ہے جرت؟ وہ ایمان کا درجہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کبھی سنا کہ حضرت سلمان نے روزے چھوڑ دیے، حضرت سلمان نے تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے، حضرت سلمان کی زبان پر گالم گلوچ تھے، حضرت سلمان بد اخلاق تھے، حضرت سلمان جو ہے واجبات کو ترک کرتے تھے، حضرت سلمان سنت نبی کا مذاق اڑاتے تھے؟ نہ میرے دوست، بلکہ روایت کہتی ہے حضرت سلمان بستر موت پر ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب دوست نے پوچھا اے سلمان، اے حبدار علی، آپ اتنے بڑے رتبے پہ اور آپ رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں موت سے نہیں گھبراتا۔ علی والوں کو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ کہتے ہیں میں موت سے نہیں گھبراتا، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ قبر میں اگر فرشتے سوال کر لیں بتا اے سلمان تو سنت محمدی پر عمل کرنے میں سستی کیوں کی؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سلمان جو معرفت کے 10ویں درجے پہ ہیں، وہ رو رہے ہیں اس بات پہ کہ ملائکہ اگر پوچھ لیں کہ تو نے سنت نبوی کو انجام دینے میں سستی کیوں کی تو میں جواب کیا دوں گا؟ اگر آج ہم واجبات کو چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، ماہ رمضان میں روزہ چھوڑ دیں، خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہ کریں، احکام شریعت کا ہمیں پتہ نہ ہو، بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اس وجہ سے جائیں گے وہ نجاست اور طہارت کا خیال نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں کتنا ہم گھروں میں نجاست طہارت کا خیال کرتے ہیں۔ وہ خاتون آتی ہے، پوچھا لگاتی ہے، بچے نے پیشاب کیا فرش پہ، وہ ساری نجاست پھیلی، پھر اس نے وہ دروازوں کو ہاتھ لگائے، ہم نے انہی دروازوں کو گیلے ہاتھ لگائے، ہمارے ہاتھ نجس، پھر انہی ہاتھوں سے ہم فروٹس کھا رہے ہیں، نیچے کوئی چیز گر جاتی ہے ہم اٹھا کے ویسے کھا رہے ہیں۔ جب ہمیں دین کا علم نہیں ہوگا تو ہمارا ہر عمل گناہ ہوگا۔ لہٰذا بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہماری عقل کہتی ہے ہم اپنے بدن کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی مرضی سے خود علاج نہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اور میرا دوست تجھے اپنی جان سے پیار ہے تو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کر تجھے دین سے پیار ہونا چاہیے۔ اس دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ کا پیغام آج کے دن کا سید الرسل فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یفرون عن العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، میری امت پہ ایسا زمانہ آنے والا ہے لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بکری بھیڑیا سے بھاگتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب حالت یہ ہو، بکری بھیڑیا سے کیوں بھاگتی ہے؟ بکری چونکہ بھیڑیا کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ نبی یہی فرماتے ہیں جب لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ آل محمد کے علم کے وارث علماء کو اپنا دشمن سمجھے، دشمن دین سمجھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ایسی قوم کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس زبان سے نبی نے قرآن دیا، جس زبان سے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اسی زبان سے فرمایا جو علماء سے دور بھاگیں گے اللہ ان کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ اللہ کیا کر دے گا، ان کے مال سے یرفع البرکہ عن اموالہم، اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی، جتنا کمائیں، جتنی بڑی تجارت کریں، ان کے مال میں برکت نہیں رہے گی۔ دوسرا وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا جَائِرًا، ان لوگوں پر فاسق اور فاجر حکمران مسلط ہو جائیں گے، یہ جو دین نہیں سیکھیں گے۔ تیسری چیز رسول اللہ فرماتے ہیں، سید الرسل کی زبانی رسول اللہ فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بلا ایمان، جو علماء سے دور بھاگتے ہیں ان کا ایمان ایسا ہوگا جب یہ دنیا سے جائیں گے یہ بے ایمان ہو کر جائیں گے۔ کیونکہ جب علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے ہمیں نماز کے مسائل نہیں آتے، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، روزے کے احکام نہیں آتے، ہمارے روزے باطل، حج کے مسائل نہیں آتے، ہمارا حج صحیح نہیں ہے۔ 70 آدمیوں کا قافلہ پہنچا ایک شہر سے نجف اشرف، ہم وہاں پر تھے، ایک وہاں کے ان کے علاقے کے طالب علم آئے گئے ان کی زائرین کی زیارت کے لیے، معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے طواف النساء انجام دیا تھا؟ کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو طواف النساء کا پتہ نہیں تھا وہ کیا ہوتا ہے، نہ سالار قافلہ نے بتایا نہ انہوں نے کیا۔ یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء سے دور رہیں گے تو دین نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا علماء کے ساتھ جب تک ہم جڑ کر نہیں رہیں گے اس وقت تک ہمیں دین نہیں مل سکتا۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہم سب کو دین محمد وآل محمد پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے کریم مہربان اللہ